السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور پروگرام کے اس دوسرے حصے میں بھی آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک بہن کا یہ خواب ذکر کیا انہوں نے کہ پرانا مکان ہے امی کا، جس میں 4 کمرے ہیں، اور میں کسی سے بات کر رہی تھی، اچانک گیلری کی طرف سے کوئی آدمی داخل ہو جاتا ہے، اجنبی شکل ہے، اور یہ اس کو مارتی ہیں، اور پھر جب چیختی چلاتی ہیں تو آوازیں نہیں نکلتی ان کی۔ دیکھیے، یہ اجنبی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی تکلیف ہوگی جو آپ نے سوچی نہیں ہے، کوئی بیماری وغیرہ ایسی آ سکتی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ روزانہ سورہ فلق، سورہ ناس، آخری 2 صورتیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کریں گے۔ دوسرا جو آپ کا یہ خواب تھا کہ درزی سے کپڑے سلانے گئے ہیں اور 4 جوڑے اس نے خراب کر دیے ہیں، تو اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ آپ کی زینت کی کوئی چیز ہے، آپ کی اچھائی کی کوئی چیز ہے، اس کو کسی نے خراب کر دیا ہے، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے گھر ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اچھی سمجھتی ہیں اس کو اپنے لیے، وہ آپ کی خراب کر دی ہے اس نے۔ تیسرا جو ہماری ایک بہن نے پوچھا، گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے جو کمزور ہیں، اور آپ سوچ رہی ہیں کہ کیا کروں گی۔ دیکھیے، یہ کمزور بچوں کا پیدا ہونا یہ غم کی علامت ہے، یا کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے اور صحت مند بچے یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے، کمزور بچے غم کی علامت ہے۔ پھر ہمارے ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کے شناسہ ہیں، کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی ہو گئی ہے، الگ الگ رہ رہے ہیں، اب وہ مکان کے بارے میں مسئلہ ہے۔ دیکھیے، مکان آپ نے بتایا شوہر نے خریدا ہے، شوہر کے نام پر ہے، اس کا مکان ہے۔ ابھی اس وقت جب یہ میاں بیوی ہیں، ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے، اس وقت شوہر کا مکان ہے، اس میں کوئی یعنی حقدار نہیں، کوئی اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اسلامی لاء کے اعتبار سے بیوی کو اس کا مہر دیا جائے گا، اور 3 مہینے جو عدت ہوتی ہے اس کا خرچہ دیا جائے گا۔ مکان جو ہے یہ شوہر کا اپنا رہے گا، اور اگر شوہر چاہتا ہے کہ اس کو آدھا کر دے، یعنی آدھا بیوی کو دے دے، تو اس کو اختیار ہے۔ برٹش لاء کے اندر یہ ہے کہ اگر سپریشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بیوی کو آدھا اور شوہر کو آدھا ملے گا۔ اگر وہ آدھا آدھا نہیں ہو سکتا تو اس کو بیچ کر آدھے آدھے پیسے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ بچوں کا جہاں تک سوال ہے کہ بچوں کا بھی کوئی حق نہیں، جب تک باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے حصے دار بن جاتے ہیں طلاق ہونے کی شکل میں، اس وجہ سے بچوں کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ بچوں کا حق اس وقت ہوگا جب والد کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ بچوں کا حق لگتا ہے، ابھی ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کہ آپ گھر سے نکل جائیں، یہ صحیح نہیں۔ وہ شوہر کا اپنا مکان ہے، وہ اس میں رہ سکتا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے۔ جی شیخ، میں نے ایک خواب دیکھی ہے ابھی لاسٹ ویک، جی، کیا تو دیکھا؟ اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں حرم شریف میں ہوں، مکہ شریف، اچھا۔ تو بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور میں اور میری امی کعبۃ اللہ میں اندر چلے جاتے ہیں، اور اندر نور ہی نور ہے، اور مجھے اندر 3 قبریں نظر آتی ہیں، اور سمجھ اس طرح آتا ہے کہ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ایک سیدنا ابوبکر صدیق، ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں، اور میں وہاں کھڑے ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ یار مطلب میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ مجھے منع کریں گے کہ ادھر مت کھڑے ہو، اور میں امی سے پوچھتا ہوں کہ یہی مطلب آقا کریم کی قبر ہے، تو امی کہتی ہیں جی یہی ہے، اور اس دوران مجھے نظر آتا ہے کہ قبر کے مطلب سر مبارک کی طرف ایک کوئی نمک یا کوئی چینی کی طرح کوئی چیز پڑی ہے، وہ میں اٹھا کے اس میں انگلی لگا کے منہ میں لگاتا ہوں، اور اس کے بعد میری بالکل جو وہ خواب ختم ہو جاتی ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میں نے مطلب بہت کسی کو یہ بتائی نہیں ہے خواب، آپ نے لیکن حج سب نے کیا کہا ایک ہوا بار ہے؟
جی حج نہیں کیا، میں نے عمرہ مبارک کیا ابھی ریسنٹلی. اچھا جناب ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی السلام علیکم. اور ایک کال موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی میرے دو سوال ہیں. جی ایک تو خواب ہے. جی جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے فجر کی نماز سے پہلے کچھ دن پہلے. جی ایک کمرہ ہوتا ہے اس میں بیٹھی ہوتی ہوں اور اس میں ٹرین کی ایک لائن گزر رہی ہوتی ہے اور باہر کی طرف اگر دیکھتی ہوں تو جیسے اسٹیشن مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے ٹرین کا اسٹیشن ہوتا ہے. اچھا اب وہاں سے مجھے لگتا ہے جیسے اگر ٹرین آ رہی ہے تو میں ایک کارنر میں جاتی ہوں، وہ چیزیں ہٹا کے پھر دوسرے کارنر میں جاتی ہوں. سوچ رہی ہوں کہ اگر ٹرین ذرا بھی ادھر ہوئی تو میرے تو پیچھے سے دیوار ہے تو یہ نہ ہو کہ مطلب کریش ہو جاؤں. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ یہ ٹیلی فون اٹینڈ کر لیں. میں جب ٹیلی فون اٹینڈ کرتی ہوں تو میرے والد وفات پا چکے ہیں، وہ ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم آ سکتی ہو، میں بہت تکلیف میں ہوں. تو میں کہتی ہوں نہیں میں تو اس وقت نہیں آ سکتی ہوں. کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ وہ جو 4 ویل کی نہیں ہوتی جو آج کل لوگ جاتے ہیں جس پہ اسٹینڈ کر کے یعنی کھڑے ہو کے باہر جاتے ہیں، اس کی سیٹ بھی ہوتی ہے. تو کہتے تم وہ بھجوا سکتی ہو. میں کہتی ہوں ہاں. میرے چچا مرحوم وہ بھی فوت ہو چکے. میں کہتی ہوں اچھا میں بات کرتی ہوں اپنے چچا سے، اگر وہ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، بھجوا دوں گی. لیکن مجھے ایک دم دل کہتا ہے کہ یہ آواز میرے والد کی نہیں ہے، یہ ہمارے ایک زندہ جاننے والے کوئی اور ہیں، ان کی آواز مجھے مطلب مجھے دل کہتا ہے. اتنے میں بس میری آنکھ کھل گئی. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. نمبر 2، آپ نے پچھلے ہفتے سجدہ صف کا مجھے بتایا تھا کہ جب ہم اتحیات پڑھ کے اشہد اللہ پڑھ کے درود شریف سے پہلے سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے پھر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں آخر تک اگر درود شریف کے بعد بھی کوئی دعا پڑھنے کے بعد ہم ایک سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کریں پھر دوبارہ اتحیات سے شروع کریں. تو کیا وہ جو پرانی جو میں نے نمازیں اس طرح سجدہ صف کے ساتھ پڑھی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. انشاءاللہ بتا دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. مولانا صاحب خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی شکر ہے اللہ کا. مولانا صاحب مجھے نا ایک خواب ہے جو کہ نا کچھ عرصے کے بعد آتی ہے، جیسے 2-3 ماہ کے بعد نا، اور وہ سیم خواب جو ہے نا مجھے کئی بار آ چکی ہے. ہماری بیڈ روم ہے نا ہمارے گھر میں، اس میں میں اکیلی ہوتی ہوں تو آہستہ آہستہ نا جیسے کوئی روئی جیسی یا کوئی چیز نا اس کے ساتھ کمرہ بھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے بھرتے بھرتے تو وہ پورے کمرے میں وہ کمرہ وہ بھر جاتا ہے. روئی جیسی کوئی چیز ہوتی ہے تو مجھے نا سانس لینا جو نا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے جب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے پھر میری نیند کھلتی ہے. تو یہ مجھے اکثر یہ خواب آتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. تو گھر میں اور کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ میری امی بہنیں. اچھا. ابو گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بتا دو. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے پلیز. جی فرمائیے. سوال ہے مولانا، یہ آفٹر ہر جو ہے نا 2-3 ماہ بعد ایسے ہوتا ہے کہ میں جب صبح کو سو کے اٹھتی ہوں تو میرے دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوتی ہے اور لائٹ کلر سا بھی نظر آتا ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے. اور کبھی جو ہے نا دن کو بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور کسی پارک میں سے یا جہاں پھول اور سبزہ ہو وہاں سے اگر گزروں نا پیدل وہ کروں تو میرے ہاتھوں پہ اچانک مہندی لگ جاتی ہے. تو مجھے ایسے وری ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا کیوں ایسے ہو رہا ہے. تو کیا آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو مہندی کا کلر ہوتا ہے یا مہندی جو لگاتے ہیں کالی وہ ہوتی ہے؟ نہیں یہ جو مہندی نہیں ہاتھوں پہ ہنا لڑکیاں جو تو وہ ہنا لگی ہوئی ہوتی ہے یا صرف کلر ہوتا ہے اس کا؟ نہیں ہنا لگی ہوتی ہے اور خوشبو بھی ہنا کی آ رہی ہوتی ہے، دونوں طرف ہاتھوں پہ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بتا دیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. ایکچولی مفتی صاحب میں نے ایک پوچھنا تھا ڈریم کے متعلق. جی کیا دیکھا؟ ہاں جی میرے بھائی نے دیکھا، پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے دیکھا، صبح انہوں نے مجھے فون کیا تھا نا، تو انہوں نے دیکھا
کہہ رہے کہ صبح 2-2:30 کا ٹائم تھا. انہوں نے کہتے کہ میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے پر مینٹلی طور پہ جیسے ٹھیک نہیں ہوتی نا. اچھا. تو وہ میرے نا لیگس کو چپکی ہوئی ہے اور پاؤں کو چپکی ہوئی ہے تو وہ بائٹ کر رہی ہے. تو کہتے اس کے بعد میں آیا ہوں, میں نے آپ کو چھڑایا تو میں نے دیکھا آپ بیٹھ کے تو رو رہی ہو. تو بس یہ دیکھا انہوں نے. تو لڑکی کس کے پیر سے چپکی ہوئی ہے, آپ کے بھائی کے؟ میرے پاؤں. آپ کے بھائی سے. ٹھیک ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی. آپ کی اولاد ہیں؟ جی میرے بچے ہیں, 2 بچی ہیں. ٹھیک ہے, بتا دیں. چلیں, السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت سے. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. مجھے تو آپ کو نمبر نہیں ملا, میں نے کہا تھا میں آپ کو کوئی کارڈ وغیرہ بھیجوں گی کہ شکر ہے اللہ آپ کو صحت دی ہے اور آپ واپس آئے ہیں. اور میں نمبر پوچھتی رہی ہوں, مجھے نمبر نہیں ملا کہ آپ کا کہاں سے ملے گا نمبر. خیر آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں, جزاکم اللہ. دعائیں تو کرتے ہیں بہت, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے اور صحت و زندگی کے ساتھ رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے. میرا بھی ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ میں نے آج ہی دیکھے صبح 4 بجے تو کہ یہ کنویں ہیں, کنویں میں پانی بھی ہے, صاف ہی ہے پانی بھی, اور وہ بھرا ہوا ہے اوپر تک ہے, لیکن اس میں نا جیسے کچھ لوگوں نے نہیں پتہ نہیں کس نے بس چیزیں گری ہوئی ہیں اس کنویں میں. پانی نہیں, کوئی برتن دیکھو, کپڑے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. اور میں نا ایسے نیچے ہو کے نا گھٹنوں تک نا, میں ایسے نیچے ہو کے نا اس کو دیکھ رہی ہوں باہر سے ہی. تو میں نا ایک چیز کو کپڑا ہے تو وہ میں نکالتی ہوں, میں کہتی ہوں کپڑے نکال لیتی ہیں اس کے بیچ میں سے, کنویں کے بیچ میں سے. پھر ایک دم نا مجھے خیال آیا, میں نے کہا ایسے ہی میں کہا ان کو اکٹھا کر کے تو باہر نکالوں گی, پھر میں کنویں میں پھینک دیتی ہوں. اچھا. تو پھر میری نیند کھل گئی ہے, اس وقت میں اٹھ گئی ہوں. بس اتنے سا. اس میں پانی تھا کہ نہیں؟ پانی نہیں تھا. پانی تھا, پانی کا کپڑوں سے اونچے, کافی چیزوں سے اونچا پانی تھا. اچھا ٹھیک ہے, بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب, مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی فرمائیے. ایک ہمارے وہ ہیں, میرے جیٹھ ہیں بلکہ وہ, اور وہ انہوں نے شادی کی تھی پاکستان میں اور کافی سال وہاں رہے, لیکن اب ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی, تو ان کے بچے ان کو یہاں لے آئے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. اب بیوی ان کی وہیں پیچھے ہی ہیں. تو لیکن ان کی جو مینٹل یادداشت ہے نا, اس میں کافی فرق آ گیا ہے. تو اب وہ بیوی, وہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ جب تک وہ یہاں رہیں گے بیوی کا نان نفقہ وہ دیتے رہیں گے. لیکن ان کے کچھ اور بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں, جھگڑے وگڑے ہیں, وہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی. لیکن مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ان کے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ابا ان سے نجات لے لیں, مطلب یہ کہ علیحدگی اختیار کر لیں, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنا, وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بری طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا, وہ بہت ہی فزیکلی بھی مینٹلی بھی جو ہیں وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں بچے کہ ہم اپنے ابا سے کہیں گے ان کو آپ وہ بھجوا دیں طلاق نامہ. تو کیا ایسی صورت میں جب کہ وہ 100% نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہو سکتا ہے 60% تک وہ صحیح ہیں, 100% ان کی مطلب یہ کہ وہ مینٹلی وہ اویئرنیس نہیں ہے, تو کیا اگر وہ اس صورت میں ان کو وہ بھجوائیں گے تو یہ کیا لیگلی اور اسلامکلی قابل قبول ہوگا ایسا کرنا؟ ان کے بچے کس عمر کے ہیں؟ ان کے بچے تو ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں, وہی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, ان کے پاس ہی وہ رہ رہے ہیں. تو وہ بہت بچے نہیں چاہتے کہ یہ وہاں واپس جائیں. اچھا. اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کسی طرح سے ان کا مہر ادا کر کے نا ان کو فارغ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بغیر ان کی اجازت کے تو وہ نہیں کر سکتے نا, ان سے تو مشورہ لینا ہی ہوگا. لیکن پتہ نہیں وہ پوری طرح سے اس چیز کو سمجھ پائیں گے اور مشورہ صحیح دیں گے اور وہ اس چیز کے حق میں ہوں گے نہیں. تو یہ پوچھنا تھا کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام پلیز میں انتظار کروں گی, آپ مجھے ضرور جلدی سے بتائیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ آپ کوشش کیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. سر ایک جنرل کوشچن ہے کہ جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگوں کے خوابوں میں آتے ہیں کچھ میں نہیں آتے, اس کا کوئی مسئلہ ہے یا شرعی اس کی روایت ہے یا کچھ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اور میرے والدین کے لیے دعا کرنا ضرور رشتے دار سب کے لیے انشاءاللہ ضرور. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آواز بڑی آپ لوگوں کی بہت ہی کم آتی ہے. میں اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دوں؟ جی ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے اور آواز ٹکرا بھی رہی ہے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا اب آ رہی میری آواز آپ کو؟ جی فرمائیے. جی میں نے بس خواب کی تعبیر ہی پوچھنی ہے. میرا ان سے مفتی صاحب سے بات کرا. جی کیا دیکھا آپ نے؟ جی میں دیکھتی ہوں, اب ایک دفعہ نہیں دیکھا, میں اکثر جب بھی خواب دیکھتی ہوں تو خواب میں بہت ساری گیدرنگ دیکھتی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں, خوشحال ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, کوئی گھروں میں ہے, کوئی کبھی بازاروں میں ہے. ویسے تو وہ لوگ جب کچھ ٹائم ہوتا ہے تو نکلنے شروع ہوتے ہیں, جیسے کہ جا رہے ہیں اب اپنے میرے گھروں میں. تو میں بھی نکلتی ہوں, سب لوگ نکل جاتے ہیں, مجھے راستہ ہی نہیں ملتا, میں گم جاتی ہوں. بس مجھے نہیں پتہ چلتا. پھر میں یہ انتظار کرتی ہوں کہ کاش مجھے کوئی کہے کہ رات گزار لا میرے پاس ہے, تو لیکن مجھے کوئی نہیں کہتا کہ تو رات رہ جا. اور میں بہت پریشان بھی ہوتی ہوں, بہت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں, کہاں جاؤں. وہ جو لوگ رہتے ہیں اس میں کوئی اجنبی سب ہے یا کوئی پہچان والا بھی ہے؟ نہیں پہچان والا کوئی نہیں ہوتا, سب اجنبی تقریباً ہوتے ہیں. مجھے پہچان والا تو کبھی خیال ہی نہیں رہا کہ کیا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوتا. بتا دیں انشاءاللہ. وہ سوری میں آواز جی سمجھ میں آ گئی. ہاں جی, تو وہ بس یہی جب بھی دیکھتی ہوں تو یہ خواب میں دیکھتی ہوں. میں پریشان ہوں کہ ایسے خواب میں کیوں دیکھتی ہوں کہ میں ہمیشہ میں پیچھے رہ جاتی ہوں, گم ہو جاتی ہوں. جنگل ہے, خوفناک جگہ ہیں, ایسے لگتا ہے, اور پھر اندھیرا ہے, اور کہتی ہوں کہ کاش مجھے کوئی مجھے سہارا رات کو دے دے, میں کسی کے پاس رہ جاؤں, لیکن ایسا ملتا نہیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ اکیلی رہتی ہیں یا بچوں کے ساتھ ہیں؟ جی میں اکیلی ہوں, رہتی ہوں, فلیٹ میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. دیکھیے ہمارے بھائی کا جو سوال تھا, بلکہ خواب تھا, بہت اچھا خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ حرم شریف میں ہے, خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا, اندر نور ہی نور ہے, اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ اندر جاتے ہیں. وہاں پر 3 قبریں ہیں. ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک حضرت ابوبکر کی, اور ایک حضرت عمر کی قبر ہے, اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی حج نصیب فرمائیں گے, اور ساتھ میں مدینہ طیبہ کی بھی زیارت ہوگی ایک ہی سفر میں. یہ جو آپ نے دیکھا کعبے کے اندر قبریں ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ دونوں زیارتیں ایک ساتھ کر سکیں گے, یعنی حج کے اندر حج بھی ہوگا آپ کا اور مدینہ کا سفر بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سفر مبارک کرے. دوسرا ہمارے بھائی نے, ہماری بہن نے یہ خواب دیکھا. وہ کہتے ہیں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ٹرین کا آنا جانا گزرنا ایسا محسوس ہو رہا ہے. اچانک کوئی کہتا ہے کہ فون اٹینڈ کرو, اور فون پہ والد صاحب کہتے ہیں کہ تو اس وقت آ سکتی ہے. دیکھیے اس خواب میں اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ والد صاحب کو اس وقت کوئی ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ کچھ پڑھ کر یا کچھ صدقہ کر کر یا کوئی صدقہ جاریہ کر کر ان کو ثواب پہنچائیں, انشاءاللہ ان کی حالت درست ہو جائے گی. دوسرا آپ نے جو کہا کہ سجدہ سہو کا جو طریقہ ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیا, جو طریقے سے آپ نے پہلے نماز ادا کی ہے اور پہلے سجدہ سہو کیے ہیں وہ نماز ہو گئی, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین کے فائدے کے لیے یہ بتا دوں کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اخیر قاعدے میں جب بیٹھیں تو اتحیات درود شریف دعا پڑھ لیں, اور پھر ایک سائیڈ پر سلام پھیر کر 2 سجدے کریں. پھر بیٹھ کر دوبارہ جب بیٹھیں گے سجدے کے بعد پھر اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں سائیڈ پہ سلام پھیر دیں. صرف اتحیات پر جو سلام پھیرتے ہیں وہ طریقہ امام کے لیے ہے,
یعنی امام صاحب صرف اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں تاکہ مقتدیوں کو ایک وارننگ ہو جائے کہ امام صاحب نے جلدی سلام پھیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر سجدہ سہو لازم ہوا ہے۔ باقی اکیلا نماز پڑھنے والا اس طریقے سے نہ کرے بلکہ اس طریقے سے کرے جو پہلے بیان کیا۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا خواب تھا کہ بار بار یہ خواب دیکھتی ہیں کہ بیڈ روم میں وہ اکیلی ہیں اور کوئی ایسی چیز جیسے روئی جیسی ہوتی ہے وہ بھر جاتی ہے اور اس میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ مکمل ایک وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنے آپ۔ دوسری ہماری بہن نے یہ دیکھا کہ صبح جب اٹھ کر سو کر اٹھتی ہوں تو مہندی ہاتھ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیے مہندی کا لگنا یہ تو مشکل ہے، اگر واقعی مہندی لگی ہے تو یہ کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ کوئی اچھا اثر نہیں ہے۔ دوسرا ہماری بہن نے یہ بتایا کہ پاکستان میں جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکی جو دماغی اعتبار سے کمزور ہے، پاؤں سے چپکی ہوئی ہے ان کے، اور پھر وہ یعنی آپ کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں۔ دیکھیے یہ جو کمزور بچی ہے کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے جو آپ کے پاس ہے، بعد میں بھائی اس سے دور کر دیتا ہے، اس کا مطلب بھائی آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ ہماری ایک بہن نے یہ دیکھا کہ کنویں میں پانی بھرا ہے اور ساتھ میں اس میں کچھ برتن ہیں، کچھ کپڑے ہیں کسی نے ڈالے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فائدہ دینے والی چیز ہے، جیسے پانی کا فائدہ ہوتا ہے کنویں سے، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اس میں گڑمڑ ہو گئی ہیں، کیا کہیں اس کو خراب ہو گئی وہ چیز بہت فائدے کی ہے لیکن اب اس کا یوز نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس۔ دوسرا ہمارے بہن کا کہ میرے جیٹھ ہیں جنہوں نے پاکستان شادی کی تھی، یہ دماغی کمزور ہیں۔ دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان پر پاگل پن ہمیشہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہمیشہ کنٹینیو اگر ہوتا ہے تو ان کی طلاق نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر ایسا ہے کبھی پاگل پن ہوتا ہے، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں نارمل، تو اگر نارمل حالت میں ہے اس وقت انہوں نے طلاق نامہ لکھا ہے یا طلاق پر سائن کیے ہیں تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ تیسرا ہمارے بہن نے یہ بتایا کہ ہمارے بھائی نے یہ پوچھا کہ کچھ عزیز و اقارب جن کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے خواب میں آتے ہیں، کچھ لوگوں کے خواب میں نہیں آتے۔ ایک چیز تو یہ کہ رات کو اگر آپ تصور کر کے سوئیں گے ان کا تو خواب میں نظر آ جاتے ہیں، یا ہے کہ آپ کو دلی تعلق ان سے زیادہ ہوگا تو نظر آئیں گے، ورنہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو تو سورہ تکاثر 11 مرتبہ پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ مرحوم نظر آتے ہیں خواب میں۔ آخر میں ہماری بہن نے جو بتایا کہ وہ مجمع دیکھتی ہیں اور آخر میں وہ یہ کہ راستے نہیں ملتا، تمنا کرتی ہیں کوئی مجھے رات گزارنے کے لیے لے۔ دیکھیے ایک تو یہ جو آپ کی حالت ہے اکیلی رہ رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ خواب نظر آتا ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو انسیکیور غیر محفوظ سمجھتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ یہ خواب دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تنہائیوں میں مونس و غمخوار بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے حفاظت فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے محبت نصیب فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔